अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको उस्मान गाजी के सीज़न 2 की एपिसोड नंबर 2 की पूरी कहानी बताऊंगा। दोस्तों, एपिसोड नंबर 2 काफ़ी अमेजिंग होने वाली है, इसीलिए इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। एपिसोड नंबर 2 की शुरुआत में उस्मान बाला खातून के पास आते हैं और तबीबा से पूछते हैं कि बाला खातून की कैसी तबीयत है। तबीबा तबीबा कहती हैं कि बाला खातून अब ठीक है, लेकिन उन्हें आराम की ज़रूरत है। उस्मान गाजी बाला खातून के पास जाते हैं और कहते हैं कि मेरी प्यारी बाला, तुम उठ जाओ मेरी बाला। बाला खातून उठ जाती हैं और कहती हैं कि उस्मान साहब। उस्मान गाजी कहते हैं, हाँ मेरी बाला, तुम्हारी तबीयत कैसी है। बाला खातून कहती हैं कि वो लोग अहमद को ले गए, लेकिन मैं ठीक हूँ, आपने अहमद को ज़रूर वापस लाना है। उस्मान गाजी कहते हैं, मैं तुम्हारा और अपने सब कबीले वालों का चुन चुन के बदला लूँगा, तुम फिक्र न करो। फिर इसके बाद दूसरी जानिब किले में बाज़ंतीनी सिपाही सारे कैदियों को मारकर इधर उधर लेकर जाते हैं। इसके बाद अहमद के अब्बू और बोरान को एक जिंदान में बंद कर दिया जाता है और अहमद भी उधर होता है। अहमद का अब्बू कहता है कि उन्होंने बाकी सिपाहियों को तो मार दिया, लेकिन उन्होंने हमें इस जिंदान में क्यों बंद कर दिया है। बोरान कहता है कि भाई जो भी हो, लेकिन हमें मजम्मत नहीं करनी है, क्योंकि इससे अहमद की जान खतरे में पड़ सकती है, इसीलिए हम आराम से जिंदान में रहेंगे। इतने में इधर एलेक्सिस आ जाता है और वो काफ़ी घमंड में कहता है कि मैं तुम्हें चूहे के उस सुराख में देखना चाहता था, तो अब मैंने तुम्हें देख भी लिया है कि तुम कितने बेबस हो। और फिर एलेक्सिस बोरान की तरफ देखकर कहता है कि आप उस्मान के करीब तरीन सिपाहियों में से हैं। बोरान कहता है कि हमारी ज़िंदगी उस्मान साहब पर कुर्बान चली जाए। फिर एलेक्सिस बोरान से पूछता है कि क्या कलोजा हसार किले की फतह में आप शरीक थे और आपने भी मिलकर जंग की थी। बोरान सिपाही कहता है, हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, हमने उस किले को फतह किया था। फिर एलेक्सिस काफ़ी गुस्से में आ जाता है और कहता है कि उस्मान, उस्मान तुम कहाँ हो, कहाँ उस्मान। अहमद का अब्बू कहता है कि वो तुम्हारा दिल निकालने के लिए तलवार तेज कर रहा है, वो जल्द ही इधर आएगा और तुम्हारा दिल निकाल कर उसे खा जाएगा। ये बात सुनकर एलेक्सिस काफ़ी गुस्से में आ जाता है और अपनी तलवार निकालकर अहमद के अबू की गर्दन पर फेर देता है। अहमद काफ़ी गुस्से में आ जाता है और बहुत रोता है और कहता है, मेरे बाबा, मेरे बाबा, और जाता है अपने बाबा के पास बैठता है, लेकिन उसके अब्बू आंख नहीं खोलते और वो शहीद हो जाते हैं। अहमद बहुत ज़्यादा रोता है और कहता है, आप उठ जाए मेरे बाबा, उठ जाए। बुरहान को भी काफ़ी गुस्सा आ जाता है, लेकिन वो चुप रहता है। एलेक्सिस हंसता है और मुस्कुराता है। इतने में अहमद को दो सिपाही पकड़कर दीवार के साथ लगा लेते हैं। बुरहान उन सिपाहियों को मारने की कोशिश करता है, तो एलेक्सिस बुरहान को अपनी टांगों के नीचे दे देता है और लातों से उसे मारने लग जाता है। इसके बाद खेमे में दुंदार साहब कहता है कि अब कोई भी खानदान शोहदा के बगैर नहीं है गुंदोज, हत्ता कि उन्होंने इलियास चावुश की हमला बीवी को भी मार दिया जिसके पेट में बच्चा था। गुंदोज कहता है कि हम इस जाल में कैसे फंस सकते हैं, हम इस जाल में कैसे फंस गए चाचा। और फिर उस्मान की तरफ देखता है। उस्मान दूसरी तरफ मुड़ा हुआ होता है और वो कहता है कि भाई पछतावे से कुछ भी नहीं होगा, हमें उनके साथ जंग करनी होगी। गुंदोज को काफ़ी गुस्सा आता है और वो उस्मान की तरफ जो ही बढ़ रहा होता है तो दुंदार साहब रोक लेता है और कहता है कि उस्मान ठीक है मेरे बच्चे, उस्मान सही कह रहा है, हम पछतावे से क्या कर सकते हैं, इसीलिए अब हम जंग करेंगे। उस्मान कहता है कि अगर हमारी कमज़ोरियां हैं तो उनकी भी कमज़ोरियां हैं। इतने अरसे के बाद उन्होंने हमारे ऊपर हमला किया और वो कामयाब हो गए और उन्होंने अपना मकसद पूरा किया, लिहाजा अब वो फतह का जश्न मनाएंगे और शराब का मज़ा लेंगे, लेकिन हम उनके लिए इस दुनिया को दोज़ख बना लेंगे। उस्मान गाजी कहते हैं कि भाई हम उनकी खुशी को उनके गम में बदल सकते हैं, लिहाजा अब हम कल उनके सामने जंग करेंगे और फिर उनकी खुशी को उनके गम में बदल देंगे। गुंदोज कहता है कि उस्मान तुम पागल हो गए हो, हमारे सब सिपाही शहीद हो चुके हैं और हमारे पास खास सिपाही नहीं है। उस्मान कहता है हम कल जंग करने जाएंगे और फिर दुंदार साहब भी उस्मान गाजी की हिमायत करते हैं, जिसकी वजह से गुंदोज को भी उस्मान गाजी के सामने हाँ करनी पड़ती है। दूसरी जानिब एलेक्सिस कमांडर के साथ होता है और भी कमांडर्स उसके साथ बैठे हुए होते हैं। एक कमांडर कहता है कि उस्मान समझ रहा होगा
کہ ہم فتح کے نشے میں ہیں، لیکن وہ کیا جانتا ہے کہ ہم ایک بہت بڑے مارکے کے انتظار میں ہیں۔ الیکسس کافی غصے میں ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ اب جب تک ہم عثمان اور اس کے لوگوں کی زندگی عذاب نہیں بنا دیتے، ہم پر شراب پینا حرام ہے۔ اب سے کوئی بھی شراب نہیں پیے گا اور ہم کلوجہ حصار قلعے کو بھی واپس لے لیں گے۔ علاوہ ازیں اگر عثمان ہمارے خلاف آتا ہے تو ہم اس سے کل لڑنے کے لیے نکل جائیں گے۔ پھر اس سب کے بعد عثمان بالا خاتون کو باہوں میں لے لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میری پیاری بالا، اب ہر خون کے بدلے ایک خون کا قطرہ بہے گا، ہر جان کے بدلے ایک جان جائے گی، اور یہ بھی جان لو کہ احمد کے لیے میں ان کی زندگی جہنم بنا دوں گا اور میں ان کی زندگی میں زہر گھول دوں گا۔ اس کے بعد عثمان غازی کہتے ہیں کہ ہم آج روانہ ہوں گے اور ان کی زندگی تباہ کر دیں گے۔ عثمان غازی کہتے ہیں کہ جو جو تکالیف انہوں نے ہمیں دی ہیں، ہمارے قبیلے کو دی ہیں، وہ ہم انہیں واپس دے دیں گے۔ پھر اس کے بعد عثمان غازی خیمے سے باہر آتے ہیں تو ان کا گھوڑا خود ہی آسمان کی طرف اڑتا ہے اور ہوا میں لہلہاتا ہے۔ عثمان غازی کافی خوش ہو جاتے ہیں۔ عثمان غازی کے سارے سپاہی لائن میں ادھر کھڑے ہوتے ہیں اور جنگ کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ پھر عثمان غازی اپنے گھوڑے پر بیٹھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میرے سپاہیوں، اگر ہم سب گر جاتے ہیں، تھک جاتے ہیں، تو ہمارے بچے بھی اس سے تکلیف میں پڑ جائیں گے اور ہمارا قبیلہ بھی تباہی کے قریب چلا جائے گا۔ انہوں نے کل ہمارا بہت زیادہ نقصان کیا ہے، اسی لیے اب ہم ان کی زندگی اجیرن بنا دیں گے اور ان کی زندگی کو دوزخ بنا دیں گے۔ اس کے بعد عثمان غازی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی خاطر ہم جیت حاصل کریں گے اور اس کے نام پہ اس کی مدد مانگیں گے۔ پھر عثمان غازی کہتے ہیں کہ اللہ کی خاطر جو سب کچھ کرتا ہے، آج ہار ماننا اور گرنا ہم پر حرام ہے۔ ہم واپس نہیں آئیں گے جب تک ہم جیت نہیں جاتے۔ اور پھر کہتے ہیں چلو سپاہیوں، آج کا دن ہمارا ہے، اور پھر قبیلے سے نکل جاتے ہیں۔ عثمان غازی کے جانے کے بعد سب لوگ قبیلے میں دعا کرتے ہیں اور لوہار بھی ادھر دعا کرتا ہے۔ پھر اس سب کے بعد عثمان غازی اپنے مٹھی بھر سپاہیوں کے ساتھ الیکسس کے بڑے لشکر کے سامنے آ جاتے ہیں۔ ایک طرف الیکسس کا لشکر ہوتا ہے، دوسری طرف عثمان غازی ہوتے ہیں، اور پھر درمیان میں سارے قیدی ہوتے ہیں جن کے اندر بوران اور احمد بھی شامل ہوتے ہیں۔ پھر احمد عثمان غازی کو آواز لگاتا ہے کہ عثمان صاحب، عثمان صاحب۔ دوستوں، اس سین سے پہلے الیکسس کہتا ہے کہ عثمان پاگل ہو گیا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ ان مٹھی بھر سپاہیوں کے ساتھ ہمیں ہرا سکتا ہے۔ سب سپاہی ہنستے ہیں۔ اس کے بعد عثمان الیکسس کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ تم ناپاک گندگی۔ اس کے بعد الیکسس ایک کمان اور تیر اپنے ہاتھ میں لیتا ہے اور تیر سے نشانہ لگا کر ایک غلام کو یا ایک قیدی کو مار دیتا ہے اور پھر ہنستا ہے۔ عثمان غازی کافی غصے میں آ جاتے ہیں اور اپنا گھوڑا لیے تیزی سے اس کی طرف بھاگتے ہیں تاکہ قیدیوں کو چھڑا لیں۔ اتنے میں دوسرا تیر آ کر لگتا ہے اور دوسرا سپاہی بھی شہید ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد تیسرا تیر مارتے ہیں اور پھر بوران اور احمد کے درمیان میں سے وہ تیر گزر جاتا ہے۔ عثمان غازی بھاگتے ہوئے جاتے ہیں اور بہت سارے تیر روکنے کے بعد عثمان غازی جا کر احمد کو کور لے لیتے ہیں اور احمد کو بچا لیتے ہیں۔ اس کے بعد عثمان غازی کے پیچھے سے اور سپاہی آتے ہیں۔ جوگتو اور ایاز ایل بھی ادھر آ کر بہت سارے قیدیوں کو بچا لیتے ہیں اور سارے قیدیوں کو واپس بھیج دیتے ہیں۔ اس کے بعد الیکسس کافی غصے میں آ جاتا ہے اور وہ کافی حیران بھی ہو جاتا ہے، اور الیکسس کافی حیرانگی میں اپنے سپاہیوں سے کہتا ہے کہ سپاہیوں چلو حملہ کرو۔ سارے سپاہی دوڑتے ہوئے آتے ہیں۔ عثمان غازی اپنی جگہ پر بہت ساکن ہو کر کھڑے رہتے ہیں اور کافی مطمئن نظر آتے ہیں۔ اتنے میں پیچھے سے منجنیقوں سے آگ کے گولے آ کر لگتے ہیں، جس سے الیکسس کافی غصے میں آ جاتا ہے اور اس کے سارے سپاہی ایک ایک کر کے جلنے لگتے ہیں۔ کوئی بھی اس آگ سے گزر نہیں پاتا اور عثمان غازی مرد مجاہد کی طرح اس آگ کے سامنے کھڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ پیچھے سے اور بھی گولے آ کر لگتے ہیں اور چاروں طرف آگ کا میدان ہو جاتا ہے۔ پھر عثمان غازی کے سارے سپاہی آ جاتے ہیں اور الیکسس بھی اپنے سارے سپاہیوں سے کہتا ہے کہ حملہ کرو۔ عثمان غازی کے سارے سپاہی آگ کے اندر سے گزر جاتے ہیں کیونکہ وہ گھوڑوں پر ہوتے ہیں اور ادھر سے بازنطینی سپاہیوں کو بھی قتل کر دیتے ہیں۔ عثمان غازی آگ کے اندر سے چھلانگ لگاتے ہیں اور دوسری طرف جا کر بہت سے سپاہیوں کو مارنے لگ جاتے ہیں۔ دوستوں، اسی دمدار لڑائی کے دوران عثمان غازی اور ان کے سارے سپاہی ڈھیلے پڑ جاتے ہیں اور زمین پر گر جاتے ہیں۔ عثمان غازی کو ایک سپاہی مارنے کے لیے آ رہا ہوتا ہے
تو عثمان غازی کو وہ بات یاد آتی ہے جو سفید داڑھی والوں نے کہی تھی کہ لوگوں کو ہم سے بہت زیادہ امیدیں وابستہ ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ہم جب گریں تو ہم کھڑے ہو جائیں اور ہم کبھی نہ گریں۔ تو عثمان غازی اپنے بھائیوں کی طرف اشارہ کرتے ہیں اور پھر کھڑے ہوتے ہیں، ایک ایک کر کے سارے سپاہی کھڑے ہوتے ہیں اور پھر بازنطینیوں کو برباد کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ پھر جب الیکسس کو لگتا ہے کہ وہ جنگ ہارنے کے بہت زیادہ قریب ہے، کیونکہ ترک بازنطینی سپاہیوں کو برباد کر رہے ہوتے ہیں اور تباہی کی طرف لے کر جا رہے ہوتے ہیں، تو وہ بھاگ جاتا ہے۔ پھر سارے سپاہی تھک ہار کر گھٹنوں پر آ جاتے ہیں، کیونکہ وہ سارے بازنطینیوں کو مار دیتے ہیں۔ سارے سپاہی گھٹنوں پر آ کر بیٹھ جاتے ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں۔ عثمان غازی کھڑے ہوتے ہیں، کتنے میں بارش لگ جاتی ہے۔ عثمان غازی لوگ اسی مٹی کے میدان میں سارے سپاہیوں کے ساتھ گھٹنوں پر آ جاتے ہیں اور دعا کرتے ہیں۔ عثمان غازی کہتے ہیں کہ یا اللہ، تو نے ہمیں طاقت دی ہے، تو نے ہمیں دل دیا ہے، تو نے کم کو زیادہ بنا دیا ہے، تو نے کمزور کو طاقتور بنا دیا ہے۔ بے شک اللہ تیری ہی حکمت ہے، تو ہی سب سے اعلیٰ ذات ہے، تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ اس کے بعد عثمان غازی کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہ ہمیشہ کے لیے انصاف۔ سب سپاہی نعرہ لگاتے ہیں کہ ہمیشہ کے لیے انصاف۔ پھر عثمان غازی کہتے ہیں کہ ہمیشہ کے لیے آزادی، اور پھر نعرے لگتے ہیں کہ ہمیشہ کے لیے انصاف، ہمیشہ کے لیے آزادی، اور پھر سب نعرے لگاتے ہیں کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ دوستو اس کے بعد قسطنطنیہ میں ایک بندے کو دکھایا جاتا ہے جو کہ بت بنا رہا ہوتا ہے اور مورتیوں کو بنا رہا ہوتا ہے۔ دوستو یہ بندہ مورتیوں کو خدا مانتا ہے، اور اس بندے کا آپ کو اگلے قسط میں پتہ چل جائے گا کہ یہ بندہ کون ہے۔ تو دوستو بس آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ ویڈیو اچھی لگی ہوئی تو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر بھی کلک کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔